عماد سے اس کی دوبارہ گفتگو پاکستان آنے کے ایک ہفتے بعد ہوئی تھی۔ وہ اپنی اسٹڈی میں بیٹھی آفس کا کام کر رہی تھی جب اس کا فون آیا۔ نہایت مصروف انداز میں سمل جہانگیر کے کہے گئے ہیلو کے جواب میں ایک دم غصے نے استفاد آئی۔ اس دن تو مجھے بہت تانے دے رہی تھی، فون نہیں کرتے، خود اتنا بھی نہ ہوا کہ اس بیچارے کا حال ہی دریافت کر لیتے۔ بغیر سلام دعا کی وہ شروع ہو گیا تھا۔ تم بیچارے کب سے ہو گئے؟ اس نے پین بند کر کے رکھ دیا اور آرام سے ٹیک لگا لی۔ جانتی تھی کہ اب لمبی بات ہوگی۔ ارے تمہیں کیا پتا میں کتنے برے حال میں ہوں، وہ معصومیت سے بولا۔ فلو ہو گیا ہے، خراب سی آواز آ رہی ہوگی تمہیں۔ مجھے تو پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے، لگتا ہے کسی بچے کو نہلا رہے ہو۔ بیبی سٹنگ کب سے شروع کر دی تم نے؟ اچھا نہیں، برتن دھو رہا ہوں، وہ تڑ سے بولا۔ اچھا کوئی نوکر نہیں ہے یہ کام کرنے کو؟ ایک تھا، وہ معصومی بے چارگی سے بولا، مگر اب بھاگ گیا ہے تو اور رکھ لینا تھا۔ اتنے پیسے نہیں ہیں کیا؟ وہ اسی انداز میں بولی۔ دراصل اس سے اچھا نوکر مجھے مل نہیں سکتا، ورنہ یوں تو میرے ہوٹل پر پرنس چارلس بھی ڈیوٹی دینے کو تیار ہے۔ کیوں چھوڑ کر گیا تمہارا نوکر؟ کسی لڑکی کا چکر تھا؟ پانی گرنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ اچھا اسے تجسس ہوا، اس کو جتنے پیسے چاہیے تھے ہم اتنا پے نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ چلا گیا۔ برتن کھڑکنے کی آواز بہت زور کی آئی تھی، وہ تو کر دیتے پے۔ ارے تم اس کی فکر مت کرو، فکر میں مت ہلکانو، وہ اب بہت اچھے حالوں میں ہے۔ مسٹر نے اسے اپنے کئی ہوٹل بنا لی ہیں، وہ اب تو بڑا آدمی بن گیا ہے۔ تم تو جانتی ہوگی خرم زید کو؟ ہاں تھوڑا بہت، وہ سرد محری سے بولی۔ وہ نوکر تھا تمہارے ہوٹل پر؟ پاکستانیوں والا نوکر نہیں، ڈیوٹی مینیجر تھا، 1 سال کام کر کے چلا گیا، مگر اب جب کبھی بھی آتا ہے تو اسے برتن ضرور دھلواتا ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بتا رہا تھا۔ پانی گرنے کی آواز اب بند ہو چکی تھی۔ موسم کیسا ہے؟ سمل نے دانستہ طور پر موضوع بدل دیا۔ ہلکی ہلکی سنو پڑ رہی ہے، تمہاری طرف کیسا ہے؟ سردی ہے تھوڑی بہت۔ برتن دھل گئے؟ ہاں اب آلو کاٹنے لگا ہوں، اس نے سہولت سے کہا۔ تم ہوٹل کے سارے کام خود ہی کرتے ہو؟ وہ قدرے تنک کر بولی۔ نہیں تو دراصل ابھی 3:30 بجے ہیں، 4 بجے سب لوگوں نے آنا ہے تو میں نے سوچا کہ ابھی ریسٹورنٹ کی تیاری کر لوں۔ سمل نے 8:30 بجاتی گھڑی کی جانب دیکھا اور بولی، اور پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ ارے یہ کیا پوچھ لیا؟ وہ سرد آہ بھر کر بولا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ تمہیں کیا پتا میں کتنا غریب ہوں؟ خود ہی دیکھ لو، میں بیچارہ غریب سا لڑکا یہاں بیٹھ کر آلو کاٹ رہا ہوں، میرے پاس تو نئی شرٹ خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ روز کئی گھنٹے ہوٹل پر جاب اپنی یونیورسٹی کے اخراجات پورے کرنے کے لیے کرتا ہوں۔ گھر میں سب سے بڑا ہوں، میری 11 بہنیں ہیں جن کی شادی مجھے بیچارے کو ہی کرانی ہے، ساتھ ساتھ اپنے ابو کی دوسری شادی بھی کرانی ہے۔ کیا کروں، اتنا غریب سا لڑکا ہوں۔ تم ہنس کیوں رہی ہو؟ وہ مسلسل ہنستی جا رہی تھی۔ اچھا عید کی شاپنگ کر لی؟ وہ پوچھنے لگا۔ عید تو ابھی گزری ہے، وہ تعجب سے بولی۔ میں بڑی عید کی بات کر رہا ہوں، وہ تو کافی دور ہے۔ وہ لاپرواہی سے بولی۔ بعد میں شاپنگ کروں گی۔ ہاں ہاں تم امیر لوگ ہو، بعد میں ہی شاپنگ کرو گے، وہ جل کر بولا۔ مگر ہم غریبوں کو تو ابھی سے پیسے جمع کرنا پڑیں گے، کتنا خرچ ہو جائے گا نا عید پر، وہ بھی قربانی کے لیے گائے بلکہ اونٹ بھی تو لینا ہے۔ اس کی بات پر سمل ایک دفعہ پھر ہنس پڑی، اور جب کافی دیر تک کرنے کے بعد اس نے فون رکھا تو خرم کے متعلق عماد کی کہی ہوئی بات اس کے ذہن میں بالکل محو ہو چکی تھی۔ ایتھنز اولمپک ان دنوں بڑے زور و شور سے جاری تھی، لیکن کھیلوں میں دلچسپی نہ ہونے کے باعث سمل اپنی کاروباری مصروفیات میں وقت نکال کر تھیٹر یا میوزیم چلی جاتی۔ اس شام بھی وہ فراغت کے بعد چند لمحات میں اپنی بیساکھی کا سہارے چلتی ہوئی ہوٹل کے ریٹرن کارڈل سے باہر نکل آئی۔ چونکہ اس وقت اس کا کہیں بھی جانے کا موڈ نہیں تھا، اس لیے وہ کچھ دور فٹ پاتھ پر ہاتھ چلتی رہی اور ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ شومی قسمت اس کے سنگی بینچ پر فارسٹ گمپ کی نیچر والا بوڑھا ڈاکٹر بیٹھا تھا، جسے اپنے تجربات زندگی بیان کرنے کے لیے ایک آدمی کی تلاش تھی۔ شکل سے تو وہ سمل کو ڈنگر ڈاکٹر لگا تھا، مگر بقول اس کے وہ ایک ماہر سکن اسپیشلسٹ تھا۔ پہلے وہ سمل کو ایتھنز کے موسم کے حساب سے کچھ میڈیکل ٹپس دیتا رہا، پھر اسے اپنے مریضوں کے بارے میں بتانے لگا۔ میں ہفتے میں ایک دفعہ انصر میری ہاسپٹل میں جا کر مریضوں کا علاج کرتا ہوں، وہاں پچھلے 1 برس سے ایک عجیب و غریب بیماری کا شکار ایک مریض داخل ہے۔ میں ان کا 11 ماہ سے اس کی بیماری کے نہیں سمجھ سکا۔ اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کے دانے نکل آئے ہیں، یہ دانے پچھلے 11 ماہ سے ٹھیک نہیں ہو رہے۔ اگر ایک دفعہ اس کے دانے ٹھیک ہو جائیں تو اس کی پلاسٹک سرجری ممکن ہے، لیکن چونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس لیے یہ شاید نہ ہو سکا۔ بہت غریب ہے وہ؟ اژدھا ہمدردی سے پوچھنے لگی۔ نہیں، اس نے نفی سے سر ہلا دیا، اس کا باپ ارب پتی ہے۔ سمل سمجھی وہ مذاق کر رہا ہے، مگر اس کے چہرے کے سنجیدہ تاثرات دیکھ کر وہ ایک دم حیران سی ہوگی۔ اس کا باپ ارب پتی ہے تو اس کی پلاسٹک سرجری ناممکن کیوں ہے؟ اس کے باپ نے اپنی دولت سے اسے کچھ نہیں دیا۔ ڈاکٹر سر ہلاتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ پتہ نہیں، یہ پاکستانی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ سمل نے چون کر اسے دیکھا۔ پاکستانی؟ ہاں، اس نے سر ہلا دیا۔ میری پیشنٹ پاکستانی ہے، مہنور نام ہے اس کا۔ سمل برتائے حیرت سے گنگ رہ گئی تھی۔ کب کہ کدھر ہے آپ کا ہسپتال؟ کہ کچھ دیر وہ بمشکل بولی۔
یہاں سے تقریباً 2 میل سینٹیاگو اسکوائر پر ہے۔ کیوں؟ میں آپ کے پیشنٹ سے مل سکتی ہوں ڈاکٹر؟ شیشے کی دیواروں کے اندر سے اسے رکھا گیا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ اور گلابی دانوں سے بھرا ہوا تھا۔ سمل نے اس حالت میں پہلے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ماہنور کو دیکھنے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر اس کی گردن، ہاتھ، پاؤں بہت صاف شفاف تھے، مگر چہرہ خدا کی پناہ۔ اس کی بند آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلی، ان میں یکدم حیرت در نظر آئی۔ چند ثانیے وہ سمل کو حیرت سے دیکھتی رہی، پھر اس کی حیرت کی جگہ نمی نے لے لی۔ اس کی آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو نکلے، اس کا مسخ چہرے پر پھسلتے چلے گئے۔ ماہنور اپنی نازک سے بے مہارتی انگلیوں کو خوبصورت ہاتھ سمل کے سامنے جوڑ دیے۔ وہ معافی مانگ رہی تھی، مگر کس بات کی؟ سمل کی آنکھیں بھر آئی، وہ آگے بڑھی اور اپنا چہرہ شیشے کی دیوار کے بہت قریب لے جائی۔ نہیں نور، پلیز معافی مت مانگو، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، میں ابھی آتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ مڑی اور تیز تیز چلتی ہوئی وہاں سے نکل آئی۔ ایک نیٹ کیفے میں جا کر اس نے دنیا کے بہترین اسکن اسپیشلسٹ کو سرچ کیا۔ وہاں سے ورجینیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے ڈاکٹر ہیڈسن کا کانٹیکٹ نمبر لے کر انہیں فون کیا۔ اس نے اپنی کمپنی کا حوالہ دے کر انہیں ماہنور کی بیماری کی تفصیلات بتائیں۔ ڈاکٹر ہیڈسن نے اسے تاکید کی کہ فوراً کیس ہسٹری انہیں بھجوا دی جائے۔ کچھ دیر بعد وہ ڈاکٹر میلسن کے سامنے دوبارہ کھڑی تھی۔ سب سے پہلے تو اس نے یوں اچانک غائب ہو جانے کی معذرت کی اور بتایا کہ اس لڑکی کے علاج کے لیے وہ ایک ڈاکٹر سے مشورہ کر کے آئی ہے۔ اٹس آل رائٹ، مگر اب کوئی فائدہ نہیں۔ وہ تعصب سے بتانے لگے، تمہارے جانے کے بمشکل 3 منٹ بعد اس لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ سمل ساکت سی ڈاکٹر میلسن کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ کل رات ایک عجیب سی بات ہوئی، تمہیں کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے؟ وہ شرارتاً بولی۔ نہیں بھئی۔ اس نے بینچ سے کمر ٹکا دی اور کچھ سوچنے لگا۔ کیا بات ہے؟ سمل کو تجسس ہوا۔ کچھ نہیں۔ وہ سر جھٹک کر سیدھا ہو گیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تم شادی کب کر رہی ہو؟ میں؟ سمل نے حیران سے ہو کر اسے دیکھا۔ میری شادی کی فکر چھوڑو، ویسے بھی میں تب شادی کروں گی جب تمہارے 2 بچوں کے باپ بن چکے ہوگے۔ او مائی ڈیئر لیڈی، تم ڈونٹ کال می لیڈی، اس نے فوراً تنبیہ کیا۔ آل رائٹ کڈو، اب ٹھیک ہے۔ وہ شرارتاً مسکرا دیا۔ عماد، وہ چینک کر بولی، میں نے یہ کتاب تمہارے سر پر دے مارنی ہے۔ اوف، تم کیوں اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھتی ہو؟ ایک وہ خرم کا بچہ ہے، وہ اتنی موٹی بکس پڑھتا رہتا ہے کہ میرا دماغ چکرا جاتا ہے، اور ایک تم ہو۔ عماد، ایک بات کہوں؟ وہ دھیرے سے بولی۔ ارشاد۔ تم بتاؤ رات کو کیا ہوا تھا؟ رات کو؟ ہاں، ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ رات کو خرم میرے پاس آیا تھا، وہ بہت ڈپریس لگ رہا تھا۔ کچھ دیر تو باتیں کرتا رہا، پھر اٹھ کر چلا گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کافی اپسیٹ ہے، پتہ نہیں کیا بات ہوئی تھی۔ عماد کہتے کہتے رک گیا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو مجھے؟ سمل جواب میں کچھ نہ بولی، خاموشی سے اپنی بیساکھی اٹھائی اور بینچ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سمل کیا ہوا؟ میں نے کچھ غلط کہا؟ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے ہائیڈ پارک سے نکلنے والے راستے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ سمل کیا ہوا؟ وہ ایک دم پریشان سا ہو کر اس کے سامنے آ گیا۔ کتنے سال ہو گئے ہماری دوستی کو؟ 3-4 سال۔ مگر کتنے سال ہو گئے ہیں ہماری دوستی کو؟ 3-4 سال۔ مگر ان 3-4 سالوں میں عماد مجھے نہیں یاد ہماری کوئی ایسی گفتگو ہوئی ہو جس میں اس کا ذکر نہ ہوا ہو۔ وہ پھٹ پڑی۔ تنگ آ گئی ہوں میں اس کی تعریفیں سنتے سنتے۔ جس چیز کا ذکر ہو اس میں کہیں نہ کہیں سے خرم آ جاتا ہے۔ کیا پرابلم ہے تمہارا؟ کیوں تم اسے اتنے امپریس ہو؟ تم کیوں سمجھتے ہو کہ وہ بہت اچھا ہے؟ کتنا جانتے ہو تم اس کے بارے میں؟ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ اندر سے کیا ہے؟ وہ تھکے تھکے لہجے میں کہتی ہوئی دوبارہ بینچ پر بیٹھ گئی۔ اگر 9 سال کی کسی کو سمجھنے کے لیے کم ہوتے ہیں تو شاید میں اس کو نہیں جانتا ہوں، مگر وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تم اس کو کبھی ملی بھی نہیں تو تم شاید کبھی تصویر کے علاوہ اسے دیکھا بھی نہیں، مگر پھر تم کیسے اس کے بارے میں ایسے دعوے کر سکتی ہو؟ تم سے کس نے کہا کہ میں اس سے نہیں ملی؟ ایک دم سر اٹھا کر بولی۔ تم ملی ہو خرم سے؟ عماد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں بھئی، اور نہیں بھی۔ مطلب میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی، ابھی مجھے جانا ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم جا کہاں رہی ہو؟ وہ بھی اٹھ گیا۔ مطلب میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی۔ ہوٹل؟ وہ مختصر بولی۔ عماد بھی اس کے ساتھ چل پڑا۔ ہوٹل؟ کیوں تھک گئی ہو؟ نہیں، میری میٹنگ ہے۔ وہ دونوں ہائیڈ پارک سے نکل آئے۔ کیا تمہاری میٹنگ بہت خاص ہے؟ عماد، میری میٹنگ پتہ ہے کس کے ساتھ ہے؟ سمل گاڑی میں بیٹھ گئی مگر دروازہ بند نہیں کیا۔ عماد نے بھویں اچکائی۔ جارج بش کے ساتھ؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور مسکرا دی۔ تمہارے دوست خرم کے ساتھ۔ سمل نے گاڑی کا دروازہ بند کر لیا اور کھڑکی کے پار سے عماد کو حیرت زدہ چہرہ دے کر مسکرا دیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی آ جائے گا، حالانکہ وہ ہمیشہ وقت کا پابند رہا تھا۔ جب ان دونوں پارک میں ملتے تھے تو اکثر وہ پہلے وہاں بیٹھا ہوتا تھا۔ سمل کو ہمیشہ تھوڑی سی دیر ہو جاتی تھی۔ وہ اس تھوڑی سی دیر پر اسے کچھ نہ کہتا تھا کہ وہ اکثر دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کرتا تھا۔ وہ وقت سے 15 منٹ پہلے پہنچ گیا تھا۔ آج اس کے چہرے پر پہلے والی دلنشین مسکراہٹ نہ تھی، بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں سمل کو بہت اداس سی لگ رہی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ صوفے پر بیٹھی وہ شخص بہت دکھی ہے، مگر وجہ کس چیز کی کمی ہے؟ اس کے پاس سب کچھ تو ہے اس کی دسترس میں۔ اس نے بالآخر سب پا لیا۔ آئی ایم سوری مسٹر زید، آپ کو میری وجہ سے انتظار کرنا پڑا، وہ اجنبیت سے کہتے ہوئے اس کے مقابل صوفے پر بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ آ گئے ہیں۔ انتظار؟ خرم نے سوچا۔ ہاں، بہت لمبا انتظار تھا میرا۔
بہت کٹھن۔ اس نے سر اٹھا کر سمل کی جانب دیکھا مگر بولا کچھ نہیں۔ سمل نے گھڑی کی جانب نگاہ دوڑائی۔ الکریش انٹرپرائزز کے چیئرپرسن تو مقررہ وقت پر ہی آئیں گے، میرا مطلب ہے 15 منٹ بعد۔ وہ تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی ہے، شاید وہ نروس ہو رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں کی لرزش چھپانے کے لیے اس نے اپنی گود میں رکھا ہوا خرم کی جانب دیکھا اور مسلسل اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ وہ زیادہ دیر تک وہاں نہ دیکھ سکی۔ قدرے سٹپٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر سینٹرل ٹیبل پر پڑا ہوا ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کر دیا۔ اسکرین پر ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب دکھائی جا رہی تھی۔ اس نے پہلو بدلتے ہوئے خرم کو دیکھا، وہ ابھی بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کی حدت سے گھبرا کر اس نے میز پر رکھا ریموٹ دوبارہ اٹھایا اور آواز تھوڑی سی تیز کر دی۔ کیسی ہو سمل؟ وہ ہولے سے بولا۔ آئی ایم آل رائٹ، مگر میں یہاں کیوں آیا ہوں مجھے معلوم ہے تمہیں؟ کیونکہ آپ ہمارے ساتھ۔ خرم نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ میں ایک نیم پاگل سائیکل کی بات مان کر ادھر آیا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ تم یہاں ہوگی۔ ان فیکٹ میرا خیال تھا کہ میں مہنور سے ملنے آیا ہوں، مگر مہنور تو… وہ یکدم خاموش ہو گیا۔ یہ بات اس نے شیخ جہانگیر کو بھی نہیں بتائی تھی، پھر اسے کیسے بتا دیتی؟ مہنور مر چکی ہے نا؟ اس کو خاموش دیکھ کر وہ کہنے لگی۔ مجھے معلوم ہے۔ آپ کو کیسے؟ وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ مجھے ان فیکٹ ایک پاگل سائیکل نے بتایا تھا۔ وہ زیر لب مسکرا دیا۔ جی؟ وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ سمل، تم نے مجھے مس کیا؟ نہیں، آپ میری زندگی سے نکل چکے ہیں، میں آپ کو مس کیوں کروں گی؟ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ نہیں سمل، میں تمہاری زندگی سے نہیں نکلا، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں گیا، وہ دھیرے دھیرے بتا رہا تھا۔ تم نے کہا تھا اگر مجھے تمہاری شرط منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ الوداع۔ اس وقت کہنے کو میرے پاس بہت کچھ تھا، مگر تم نے مجھے چوائس ہی نہیں دی تھی۔ تم نے مجھے میری نظروں میں گرا دیا تھا۔ مجھے معلوم تھا میں کہ کچھ بھی کہوں گا تو تم اسے میرا لالچ گنوا دو گی، اس لیے میں الوداع کہہ کر وہاں سے واپس آ گیا تھا۔ اس روز میرا شوق، میرا خواب، میرا جنون میرا مقصد بن گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس وقت تک واپس تمہارے پاس نہیں آؤں گا جب تک میری حیثیت تمہارے باپ کے برابر نہیں ہوتی۔ تم یہ کہہ سکتی تھی کہ تم واپس نہیں آیا۔ لندن میں میں مہنور سے ملا تھا، اس نے نہ جانے کیوں مجھ سے جھوٹ بولا۔ اس نے کہا تھا کہ تم مر چکی ہو، تم نے خودکشی کر لی ہے۔ میں نے اسے سچ سمجھ بیٹھا تھا، اب یہی سمجھ رہا تھا کہ تم مہنور ہو گئی۔ مسٹر زید، وہ کہنے لگی تھی کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے موبائل کان سے لگایا اور کچھ دیر دوسری جانب سے کہی جانے والی دوسری بات سنتی رہی۔ اوکے کہہ کر اس نے موبائل آف کر دیا۔ بانی بن طلال نہیں آ سکیں گے، وہ خرم کو بتانے لگی۔ ان کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ اپنا پرس اور کتاب اٹھا کر بیساکھی سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سمل، مسٹر زید، مجھے اور بھی بہت کام ہے۔ جب تیسرا فریق نہیں ہے تو اس کا صاف مطلب ہے میٹنگ آف ہو گئی ہے۔ وہ دروازے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ سمل پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کی آواز میں شکستگی تھی۔ دیوانگی کی حد تک میں نے تم سے عشق کیا ہے، وہ جسے اس کی منت کر رہا تھا۔ سمل جہانگیر ایک جھٹکے سے مڑی۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ پہلے کی طرح اب بھی تمہاری باتوں میں آ کر تم پر یقین کر بیٹھوں گی تو یہ تمہاری بھول۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تم میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ کیا مجھ لنگڑی میں رکھا ہے؟ ایک معمولی کم شکل لڑکی کے جذبات سے کھیل رہے ہو؟ مجھے نہیں معلوم تم اتنی دولت اکٹھی کر لینے کے بعد مجھ سے کیا کسی جاگیر کی تمنا رکھتے ہو؟ تمہیں نہیں کچھ دے سکتی، پلیز میری جان چھوڑ دو، میں اب بدل گئی ہوں بہت زیادہ۔ مزید کچھ کہے بغیر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ اس کی سخت باتوں کا برا منائے بغیر وہ صوفے پر بیٹھا ایک آواز کو یاد کر رہا تھا۔ اس نے تمہارے لیے خود کو بدلا ہے کیونکہ وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ کیا واقعی؟ خالی دیواروں سے پوچھنے لگا۔ اس کے سوال کے جواب میں ہر طرف سناٹے چھائے ہوئے تھے، ہر طرف خاموشی۔ کیسی رہی تمہاری میٹنگ؟ اس نے چاول پلیٹ میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ زبردست، اس کے لہجے میں بشاشت تھی۔ اچھا تم خرم سے ملی؟ اس کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ چمچہ منہ میں رکھتے ہوئے اس نے سرسری سا جواب دیا۔ صبح تم بتا رہی تھی کہ تم اس سے پہلے بھی ملی ہو۔ ہاں، وہ اب مکمل طور پر کھانا کھانے میں مشغول تھی، اور تم نے کہا تھا تم ڈیٹیلز میں بعد میں بتاؤ گی۔ ہاں، پھر بھی مجھ سے کچھ پوچھو، اس نے مختصر جواب پر وہ تنک کر بولا۔ پہلے تم ایک بات بتاؤ۔ وہ سوال جو عماد سے خرم کی دوستی کے علم ہونے کے بعد ہی سمل نے اس کے دماغ میں گھوم رہا تھا، اس کے بلا آخر عماد سے پوچھنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ پوچھو۔ یہ جو تمہارا دوست خرم، اس نے چمچہ پلیٹ میں رکھ دیا اور پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس کی شادی وادی نہیں ہوئی کیا؟ کیوں، تمہارا اس پر دل آ گیا ہے کیا؟ وہ شوخی سے بولا۔ اس بات پر سمل احتجاج کرنے ہی لگی تھی کہ وہ مصلحتی انداز میں اٹھا اور ہاتھ اٹھا کر بولا، دیکھو میں مذاق کر رہا ہوں۔ اچھا ویسے اگر تمہارا اس پر دل آ بھی گیا تو وہ کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، وہ پہلے ہی کسی سے عشق میں بری طرح گرفتار ہے۔ سمل کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کیا واقعی خرم کسی اور کے عشق میں گرفتار ہے؟ کس کے عشق میں؟ ٹونی بلیئر کے۔ بھائی ظاہر ہے ایک لڑکی ہے۔ کون تھی؟ ایک
बेटी, बादशाह की बेटी। वो लापरवाही से बोला। अमाद, तुम कभी सीरियस हो सकते हो? वो जला कर बोली। मैं सीरियस हूँ। तुमने पूछा वो कौन थी? मैंने बता दिया कि वो डॉटर ऑफ एक किंग थी, किंग ऑफ जॉर्डन या किंग ऑफ सऊदी अरेबिया, किंग ऑफ इस्लामाबाद। क्या मतलब? वो समझ नहीं पाई थी। अच्छा, मुझे खाना खाने दो। फिर प्लेट में मौजूद चावल ख़त्म करने के बाद उसने दोबारा डिश की जानिब हाथ बढ़ाया तो समल ने फ़ौरन डिश अपनी तरफ कर ली। कितना खाओगे? इतनी देर से खा रहे हो, अब बस करो, मुझे पूरी बात बताओ। ओके। उसने प्लेट एक तरफ खिसका दी। खुर्रमज़ैद सेल्फ मेड टाइकून। उसका बाप एक मामूली सा सरकारी मुलाजिम था। उसकी फैमिली बहुत गरीब थी। उसका बाप चाहता था कि वो CSS करने के लिए मास्टर करे, मगर उसको एक होटेलियर बनना था, इसीलिए वो अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद ही उठाने के लिए दो जॉब्स करता था। एक तरफ कॉल सेंटर पर टेलीफोन ऑपरेटर था, दूसरी जानिब एक होटल में वेटर। ये तब की बात है जब वो पाकिस्तान में होता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि गलती से उसकी चाय या जूस एक कस्टमर के कपड़ों पर गिरा दिया। वो लड़की उस होटल के ऑनर की बेटी थी, इसलिए उसने खुर्रम को जलील करवाकर होटल से निकलवा दिया। खुर्रम को इस जॉब की शदीद ज़रूरत थी, इसको सेमेस्टर फीस जमा करवानी थी, मगर चूंकि वो अब मैंने उस लड़की के मुतालिक पूछा, तुम कौन से किस्से कहानियाँ लेकर बैठ गए हो? वो बेचैनी से उसकी बात काट कर बोली, ब्रीफली बताओ। अच्छा चलो ब्रीफली बताता हूँ। एक दिन वो अपने स्टूडेंट के साथ पार्क गया था, वहीं उसको एक लड़की नजर आई थी। खुर्रम कहता है कि उसने इतनी खूबसूरत मासूम लड़की आज तक नहीं देखी थी। वो लड़की कोई नावल पढ़ रही थी, फिर उसकी अम्मी उसको वहीं छोड़कर चली गई थी। ये खुर्रम था जो उसकी व्हील चेयर चलाकर उसको इत्तफाकिया तौर पर उसके घर के करीब छोड़ आया था। वो लड़की एक टांग से मजूर थी, मगर खैर इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मोहब्बत ज़ाहिर की बजाय बातिन से होती है। वैसे खुर्रम को पहली नज़र की मोहब्बत हुई थी। इसके बाद इस लड़की से मिला तो मैंने बताया था ना कि उस लड़की ने जिसको खुर्रम को जॉब से निकलवा दिया था, वो लड़की इस लड़की की बहन थी। किस्सा मुख्तसर, उस लड़की का बाप एक किंग था, बहुत रिच, बहुत ज़्यादा। वो खुर्रम बहुत गरीब था, फिर भी खुर्रम ने उसको प्रपोज कर दिया। जवाब में उस लड़की ने खुर्रम के सामने ये शर्त रखी थी कि उसे सिर्फ इसकी सूरत में शादी करेगी कि वो उसके बाप की दौलत से एक पाई भी नहीं लेगा। ये उसकी बेइज्जती थी। उसे खुर्रम की मोहब्बत पर भरोसा नहीं था। खुर्रम बगैर कुछ कहे वहाँ से चला आया, क्योंकि वो जान चुका था कि उसकी गुर्बत उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। वो बहुत एम्बिशियस था। उस लड़की के लिए पाकिस्तान छोड़कर इंग्लैंड आ गया। वो चाहता था कि बहुत सी दौलत कमाए ताकि उसकी हैसियत और उस लड़की के बाप के बराबर हो जाए। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मैं उसकी जगह होता तो कोई मेरी यूं इंसल्ट करता तो मैं वापस मुड़कर कभी भी उनकी तरफ ना देखता। मगर खैर, खुर्रम ने मेहनत करना शुरू की और इसके पास अकल भी थी और कुछ लक भी। वो कहता था कितना आगे पहुंच गया था। इस दौरान उसे मालूम हुआ था कि वो बेवकूफ़ लड़की उसके चले आने की बेवफाई समझकर खुदकुशी कर बैठी है। उस लड़की की बहन ने खुर्रम को बताया ये था कि ये सब मगर उसको मरे हुए कई बरस बीत गए थे, फिर वो उस सब को भुला नहीं था। इस लड़की ने एक दफ़ा उसे अपना कोई खुर्रम को ख्वाब बताया था कि उसका किसी आइलैंड या एक शैले हो। यकीन करो, खुर्रम ने डार्क हार्बर में एक विला भी ले लिया है, हालांकि वो मर चुकी है। वैसे कितनी बेवकूफ़ थी ना, खुद ही शर्त रखी, खुद ही उसको हर्ट किया, फिर खुद ही अपने आप को मार डाला। तुम क्यों रो रही हो? एकदम घबरा गया था वो सर मेज़ पर रखे फूट फूट कर रो रही थी। अमाद सही कहता था, उसको अपनी मोहब्बत पर इत्मीनान ना था। काश उसने महानूर की बजाय अपने माँ या बाप को इत्मीनान में लिया होता। उसने एक बार भी रिजेक्ट कर दिया और उसे इतना चाहता था। उसने क्या क्या किया उसके साथ। मल, क्या हो गया भाई? तुम उसको लव स्टोरी सुनकर दुखी क्यों हो गई हो? एक तो तुम लड़कियां बिना दूसरों के दुख सुनकर आंसू बहाने लगती हो, इसलिए मैं कहता हूँ। समल ने उसकी बात काट दी। दूसरों का दुख, वो धीरे से बोली, ये दुख उसको कहते हैं, उसी को समेटते हैं, क्योंकि ये उसके अपने दुख थे। वो उसको खुद समेटना चाह रही थी। उसने हाथ के इशारे से वेटर को बुलाया और एक कागज़ और पेन लाने को कहा। कागज़ पर चंद सतरें लिखी और उसको अमाद के हाथ में थमा दिया। ये क्या है? ये तुम खुर्रम को दे देना, ठीक है? खुर्रम को क्यों? एक अमाद को झटका सा लगा था। कहीं तुम उसे ये तो नहीं बता रही कि मैंने तुम्हें उसकी लाइफ हिस्ट्री बता दिया? नहीं, हथेली की पुश्त उसने आंसू पोंछ डाले, फिर उसने आबरू उचकाए। ये बस उसके लिए है। वो मुस्कुराई। अमाद जिस लड़की से खुर्रम प्यार करता था उसका नाम क्या था? पता नहीं। अमाद ने शाने उचकाए। उसने मुझे कभी नहीं बताया, बट आई नो। वो नम आंखों से उसके सामने मुस्कुरा के बोली, उसका नाम था। वो एक लम्हे रुकी। उसका नाम था समल जहांगीर। तब तुम उसकी रूह हो? वो आंखें फाड़े उसे देख रहा था। जवाब में वो मतरमा सा कहका लगाकर हंस पड़ी। खुर्रम के नाम से उस कागज़ में उसने लिखा था,
خرم، تمہاری سمل اپنی ڈراسی کا انتظار کرتی ہے، اسے معلوم تھا کہ وہ ضرور آئے گا۔ 9 سال 2 مہینے اور 30 دن کی جدائی نے سمل جہانگیر کو بالآخر یہ بات سمجھا دی تھی کہ انسان قسمت کا تعلق اس کی شکل و صورت سے نہیں ہوتا۔ ماہنور جہانگیر جیسی حسین لڑکی ایتھنز جنرل انسنری میں مر کر تڑپ کر مری اور خالی ہاتھ اس دنیا سے جا سکتی ہے، اور سمل جہانگیر جیسی واجبی شکل و صورت کی لڑکی کو سچی محبت بھی مل سکتی ہے۔ محبت حسن اور خوبصورتی کی محتاج نہیں ہوتی، یہ تو دل میں بستی ہے، اور اس کی صرف قسمت ہی اسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اعتماد و اعتبار سے پائیدار بنایا جا سکتا ہے۔ محبت یا تو ہوتی ہے یا پھر نہیں ہوتی۔ اگر محبت ہو تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، چاہے وہ دھیرے دھیرے دلوں میں جنم لینے والی محبت ہو یا پہلی نظر کی۔ اور کون کہتا ہے پہلی نظر کی محبت پائیدار نہیں ہوتی؟ سمل نے مسرت سے سوچا تھا، آپ کے لیے ایک وزٹر ہے میم۔ اس کے سیکرٹری نے عماد کے جانے کے 3 گھنٹے بعد اسے اطلاع دی۔ اس کا دل ایک دم دھڑک چکا تھا۔ کون؟ وہ چونکی، پھر وزٹنگ کارڈ پکڑایا۔ وہ خرم تھا۔ یہ صاحب باہر لابی میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا۔ وہ سیکرٹری کے جاتے ہی تیزی سے اٹھی، آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی، بالوں میں برش پھیرا، آنکھوں میں کاجل ڈالا، اور جب اسے لگا کہ وہ واقعی حسین لگ رہی ہے، وہ وہاں سے ہٹ آئی۔ سچی محبت کے رنگ بھی چہرے پر عجیب حسن پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ لابی میں ریسیپشنسٹ ڈیسک پر کوہنی ٹکائے کھڑا تھا، سمل کو آگے دیکھ کر مسکرا کر سیدھا ہوا۔ بے اختیار وہ اپنی قسمت پر رشک کرنے لگی تھی۔ اس شخص کی محبت تھی جس پر دنیا رشک کرتی تھی۔ سمل، وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ خرم، وہ ویساکھی کے سہارے چلتی ہوئی قریب آئی۔ خرم، آئی ایم سوری، یقین کرو میں ہوں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا۔ کوئی وضاحت نہیں تھی، غلطی میری ہی ہے، مجھے کوئی امید چھوڑ کر آنا چاہیے تھا۔ نہیں خرم، میں نے تمہیں غلط سمجھا، پلیز پرانی باتیں بھول جاؤ۔ کیا ہم سب کچھ فراموش کر کے ایک نئی زندگی کی شروعات نہیں کر سکتے؟ نئی زندگی، اس نے آہستہ سے دہرایا۔ کیا تم مجھ سے خفا نہیں ہو؟ میں کیوں خفا ہوں گی؟ تمہارے لیے میں نے برسوں لگا کر اپنے خوابوں کا جزیرہ بنایا ہے تاکہ تمہیں خوش رکھ سکوں، پھر میں تم سے کیوں خفا ہوں گا؟ خوابوں کا جزیرہ، اس نے سانس نہ لے سکی۔ ہاں، تم دیکھنا چاہو گی؟ وہ ذرا سا مسکرا دیا۔ دونوں ادھر ادھر گزرتے لوگوں سے بے نیاز ایک دوسرے میں گم تھے۔ کیوں نہیں؟ کتنی ہی دیر بعد وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ ماضی کی کوئی بات، کوئی زخم، کوئی سبکی، کچھ نہیں دہرایا انہوں نے، بس وہ اس کو اپنے ساتھ اپنے خوابوں کے جزیرے پر لے گیا جو برسوں محنت کے بعد بھی وہ بنا سکا تھا۔ ساحل سمندر پر واقع 3 منزلہ خوبصورت ولا دیکھ کر وہ جسے محبوس سی ہو گئی تھی۔ ولا کی چھت آف وائٹ شیلنگ سے ڈھکی ہوئی تھی، جبکہ اطراف میں ایک خوبصورت باغیچہ سا بنا ہوا تھا جس میں ہر رنگ کے جنگلی گلاب، سوہن اور سن فلاور اور دیگر پھولوں کی بہتات تھی۔ گھر کے باہر اسے کھڑکیاں دکھائی دے رہی تھیں جن کے شٹر کلر کے تھے۔ لان کے بیچ میں کریم کلر کی لان چیئرز رکھی تھیں، جبکہ برآمدے میں دروازے کے اطراف میں سفید بینچ پڑے تھے۔ ہر بینچ کے ساتھ سفید اور گلابی رنگ کے پھولوں کا گملہ رکھا تھا۔ سمل نے کئی خوبصورت ولا دیکھ رکھے تھے، مگر اتنا دلکش اور دل حسین ولا اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ گھر کا اندرونی حصہ اور بھی سحر انگیز تھا۔ وسیع و عریض لانگ روم کے سمندر کی جانب گلاس وال تھی جس سے جھاگ اڑتی لہریں سامنے نظر آ رہی تھی۔ لانگ روم کے ہوتے ہوئے ایک قدرے چھوٹے سٹنگ روم بھی آگے، جن کا آتش دان اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ وہ کچن میں آئی جو بالکل امریکن طرز کا بنا ہوا تھا، ساتھ ہی کچھ ایک کھلی سی پینٹری اور لانڈری روم۔ تمہارے لیے ایک چھوٹی سی لائبریری بھی بنوائی ہے، خرم نے بتایا۔ وہ تو شکر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس چھوٹی سی لائبریری میں، جس میں شاہ بلوط کی عمدہ لکڑی کا کام ہوا ہے، وہ سائن جہانگیر پلس میں موجود سمل کی لائبریری سے 3 گنا زیادہ تھا۔ لائبریری سے نکل کر دونوں ہال میں چلے آئے، اور اس وقت اس کے سامنے دیواروں پر نہایت سلیقے سے لے کر وینسل برج سے لے کر ڈی سمتھ تک اور کئی بیلجیم کے پینٹر کی پینٹنگ آویزاں تھی۔ سمل نے مڑ کر حیرانی سے خرم کو دیکھا۔ ایک دفعہ اس نے خرم کو بتایا تھا کہ اس کے بیلجین آرٹ اور ربسٹ آرٹ سے بہت لگاؤ ہے۔ اسے حیرت تھی کہ خرم کو ابھی بھی یہ سب یاد تھا۔ راہداری میں لگی پینٹنگز دیکھ کر وہ مزید حیران ہوئی تھی۔ ربسٹ آرٹ اس کا بہت زیادہ فیورٹ۔ دیواروں پر پکا سوٹ کی آرٹ کی کلیکشن دیکھ کر سمل کو لگا کہ وہ اپنے خوابوں کی دنیا میں آ گئی ہے۔ وہ سب کچھ تھا جو اسے پسند تھا۔ آؤ میں تمہیں یچ دکھاتا ہوں۔ اسے لے کر باہر گیا۔ رات ابھی تک گہری تھی، اس لیے سمل کو خوبصورت یچ دیکھنے میں وقت دقت ہو رہی تھی۔ اٹس آل رائٹ فار یو، اٹس آل فار یو سمل، تھینک یو، وہ دھیرے سے بولی۔
کبھی یہی خواب تھا اس کا۔ اس وقت وہ سوچ رہی تھی کہ اس کو اب خرم کی محبت چاہیے تھی۔ اب وہ ساری چیزیں وہ حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ خرم کے ہاتھ میں ہاتھ دیے سمل نے اپنے اوپر ستاروں کو جگمگاتے سیاہ آسمان کی جانب دیکھا۔ کروڑوں برس پہلے چمکنے والے ان ستاروں پر 9 سال 2 ماہ 23 دن کی وہ داستان پہلے ہی لکھی جا چکی تھی۔